بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص کر شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہے اور شب برات یعنی کہ 15 شعبان قریب ہی ہے، اور آپ کے لیے آج میں خاص طور پہ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ شعبان بے بہا رزق، شہرت اور عزت پانے کا مہینہ۔ شعبان کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو وقار، عزت، نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی و باطنی نورانیت کی عطا کے ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی خد و خال پر نظر آتے ہیں۔ شعبان ایمان کو مضبوط کرنے، استغفار کرنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ بزرگان دین نے اس مہینے نفلی عبادات کرنے کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ مقدس شب رحمت و مغفرت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس کی بابرکت رات کی مقدس گھڑیوں میں 14 شعبان کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی اور 15 شعبان کی صبح صادق ہونے تک رہتی ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب جسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس رات بارگاہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا ابر کرم خوب جم کر برستا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو رزق کی فراوانی کے حوالے سے شعبان کے چند اعمال ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نوافل اور روزے کے حوالے سے حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہاں سے اگلا صفحے پہ بقیہ اس کا حصہ لکھا ہے، پر وہاں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پر جو تمنا دل میں لے کر آئیں پوری شب برات تسبیح خانہ میں گزاریں۔ 15 شعبان کی شب تسبیح خانہ لاہور میں گزارے، جہاں ایسے طاقتور روحانی اعمال کروائے جائیں گے جس سے مشکلات، مسائل، بیماریاں ختم، مرادیں پوری ہوں گی۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں۔ لنگر کا کشادہ انتظام ہوگا۔ شب برات کے حوالے سے چند جو اعمال ہیں ان پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائے گی۔ آئیے یہاں پر اس کا بقیہ حصہ میں پڑھتی ہوں۔ یہاں پر اس کا بقیہ حصہ ہے کہ اس رات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے تو اسے میں بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کو عافیت دوں۔ گھر بیٹھے حج اور عمرے کے ثواب کے لیے ماہ شعبان میں ہر جمعے کی رات 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، تو ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس شب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس شب میں اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے، یعنی کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔ تمام سال کے، تمام عمر کے فیصلے
ہونے کی رات ہے، تو عبادت کر کے اپنے حق میں فیصلے کروا لیجئے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے ماہ شعبان میں اس درود پاک کو بکثرت پڑھیں اور کمال پائیں۔ اور وہ درود یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ نہ صرف مال و دولت، آپ سب جانتے ہیں کہ درود پاک کے بے تحاشا فوائد ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماہ شعبان کا ایک چانس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت پروردگار عالم سے جو انسان جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، سوائے ایک بدکار عورت کے اور مشرک کے۔ اس کے علاوہ شب برات کا جو حضرت علی کا خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوفل بقالی کا بیان ہے کہ حضرت علی 15ویں شعبان کی شب میں اکثر باہر آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول کی، اور جس نے دعائے مغفرت کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو لہٰذا آپ یہ بہترین چانس ضرور اویل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اپنے لیے جو بھی حاجت جو بھی دعا ہے آپ ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں 15ویں شب کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے رزق سے ریلیٹڈ بہت سے اعمال ہیں جو کہ آپ کر کے نہ صرف چند عرصے کے لیے بلکہ پورا سال رزق کی بارش آپ کے اوپر انشاءاللہ برسے گی ان اعمال کے کرنے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا نہایت افضل ہے۔ روزے رکھنے کی تھوڑی سی ترتیب بنائیے، اور اس کے علاوہ جب آپ روزہ رکھیں اور سحری کریں تو سحری کے ہر نوالے میں یا واجدو کا ورد کریں، یعنی نوالا کھانے سے پہلے بھی اور جب تک آپ اس کو چبائیں گے چیو کرتے رہیں گے یا واجدو کا ورد کرتے رہیے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جی یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ سحری کے دوران سحری کرتے ہوئے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں، آپ کی تمام بیماریوں کے لیے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ 3 دفعہ سورہ قریش پڑھیں سحری کرنے کے بعد، اور آپ جو بھی کھانا کھائیں اس کے بعد سورہ قریش 3 دفعہ لازمی پڑھا کریں اور کھانے کی دعا پڑھیں۔ اور افطار سے پہلے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آپ نے 11 مرادیں اپنے دل میں لازمی رکھنی ہیں، 11 مرادوں کا تصور لازمی رکھنا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں انشاءاللہ جب بھی آپ شعبان میں روزہ رکھیں یا 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں بے شک سے۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کو ضرور معمول بنائیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایٹ لیسٹ ایک تسبیح لازمی کیجیے روزانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال جو سارا سال آپ پہ بارش کی طرح رزق برسائیں گے وہ یہ ہے کہ 14 شعبان کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے غسل کر کے صاف پاک لباس پہن لینا ہے، اور پھر اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے 101 بار واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور 700 بار یا واسیوں کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر اسی دن یعنی کہ 14 شعبان والے دن ہی مغرب سے چند منٹ قبل آپ نے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد
روزانہ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا واسیوں کی اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں مال و دولت کی ریل پھیل دیکھیں گے۔ رزق کے حوالے سے جو شب برات کا ایک خوشحالی پیکج ہے حضرت جی کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ شب برات کو آپ نے 7 دانے چاول، گندم یا جو، ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کے دانے آپ 7 لے لیں، اور ہر دانے پہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، اور جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر یعنی کہ 70 اگر پرس ہے آپ یا کوئی ڈرار ہے جہاں بھی اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اس میں سنبھال کر رکھ دیں، اور عمل کے کرنے کے بعد آپ نے یہ دانے نہیں ہوگی۔ اور اگر شب برات کو یہ عمل آپ نہ کر سکیں، بھول جائیں، تو رمضان کی 27ویں رات کو یہ عمل لازمی کیجیے گا، یہ رزق کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ شب برات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ میں یہ دعا پڑھنا منقول ہے: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کے علاوہ شب برات کا ایک خاص عمل ہے جو کہ صرف 15 منٹ کا ہے، اور جس سے آپ جھولیاں بھر لیں گے اپنی۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے شب برات کی رات سچے دل سے ندامت میں ڈوب کر اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم تصور کرتے ہوئے کم از کم 100 مرتبہ کوئی بھی استغفار لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ شب برات کو جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ کریم اس کی جھولیاں بھر دے گا، من کی مرادیں پوری کرے گا، ہر تنگی، مشکل اور پریشانی میں آسانی پیدا کر دے گا، اور بیماریوں، بلاؤں، آفتوں سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے وقت پوری امت کا، رشتہ داروں کا، حتیٰ کہ دشمنوں کا بھی تصور کریں، اور جس کیفیت سے آپ اپنے لیے دعا مانگیں اسی کیفیت سے ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ 15 شعبان کے حوالے سے جو ایک اور خصوصی عمل ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت، قبولیت، توبہ اور شکرانے کی نیت سے ایسے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سلام پھیر کر 3 دفعہ سورہ یاسین نہایت توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اس عمل کے آپ کو 3 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک پورے سال آپ کو باعزت رزق عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائیں گے۔ نمبر 3، اللہ جل شانہ اس رات جتنے بھی مانگنے والے ہیں ان سب کے بقدر اس کو عطا فرمائیں گے۔ 15 شعبان کے حوالے سے جو ایک اور اہم عمل ہے وہ عمل کرنے سے آپ سال بھر جادو سے محفوظ رہیں گے، اور بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ شعبان کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے لیں، اور اس کے بعد پانی جب ٹھنڈا ہو جائے اور نہانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رکھیں گے۔ شعبان کی 15ویں شب سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے کے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفات سے حفاظت رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جو کہ مستجاب الدعوات ہونے کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو چاہتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اس کی دعائیں اللہ پاک قبول فرما لیں، اس کی عمر لمبی ہو، تو نہ صرف یہ بلکہ اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملے اور اس کا خود کا بھی رزق فراخ ہو جائے،
تو وہ اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت مانگے، اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی ہے وہ روزانہ 27 مرتبہ صبح شام لازمی پڑھیں۔ اس دعا کے بہت چند فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، تو اس دعا کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کیجیے۔ شب معراج کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ 27 رجب شب معراج کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ ڈیٹیلڈ بتایا ہے۔ یہاں پر میں اوپر اس کا لنک بھی لگا دوں گی، آپ وہاں سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے یہ چند اعمال تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیے اب میں آپ کو عبقری میگزین فیبرری 2025 میں جو 15ویں شعبان کے حوالے سے یہاں پر کسی نے اپنا مشاہدہ بھی بیان کیا ہے کہ شب برات میں ایک عمل کیا اور ساری بندشیں دور۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جی جو 15 شعبان کی شب اعمال کرائیں گے اس میں لازمی آپ شامل ہوئیے گا، اور یہاں پر چھری اور پلیٹ والے عمل کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے، اور سورہ قریش پڑھ کے وہ ہدیہ کرتے رہے، جو بھی ان کا معاملہ تھا ان کی پرانی رنجشیں دور ہو گئیں۔ اور جو اعمال ہیں اس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو اینڈ اسکرین پہ بھی اس کی ویڈیو مل جائے گی، یہاں میں لنک بھی لگا دوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرمائیں، آمین۔